نام غلام مصطفیٰ ویرا اتاری ہے اور میں ایک سول انجینئر ہوں، اور تقریباً 2013 میں نے اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی تھی، اور الحمدللہ میں نے اپنے بیچ میں سیکنڈ پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ انجینئرنگ کمپلیٹ کرنے کے بعد 1 سال تقریباً میں نے پاکستان میں کام کیا، اور پھر تقریباً 6-7 سال میں نے دبئی میں وہاں پر جاب کی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، میں نے سنا ہے کافی لوگوں سے کہ اگر گھر بناتے وقت اس سائٹ پر اگر اونٹ کی ہڈی زمین میں دفن کر دی جائے تو اس گھر میں دیمک نہیں آتی، تو مجھے پوچھنا یہ تھا کہ کیا یہ درست ہے، کیا ایسی کوئی حقیقت ہے؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہم کوئی سائٹ وزٹ کرنے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ کام کیسا ہو رہا ہے، ڈرائنگ کے حساب سے کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تو وہاں پر جو کانٹریکٹر ہوتے ہیں، ٹھیکیدار ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کھانے کو دیتے ہیں، کبھی کچھ پینے کو دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا یہ رشوت کے زمرے میں آئے گا؟ کیا ہم یہ کھا پی سکتے ہیں اور ان کا کوئی تحفہ لے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اپروو کرنے پر ہی ان کا کام چلتا ہے، اگر ہم اپروو نہیں کریں گے تو ان کا کام رک جاتا ہے۔ دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ اونٹ کی ہڈی گاڑنے کے تعلق سے تو مجھے پتا نہیں ہے، شاید پہلے بھی اس طرح کی گفتگو تو چلی تھی، نتیجہ کیا آیا یاد نہیں مجھے۔ مفتی صاحب کچھ ارشاد فرما سکے؟ یہ حقیقت تو شرعی اعتبار سے کچھ نہیں، لیکن ٹوٹکا یہ عام طور پہ پہلے بھی ہمارے آپ پاس آ چکا ہے، کس طرح یہ کیا جائے تو اس سے دیمک جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، دیمک آتی نہیں ہے، تو ٹوٹکا یہ کچھ معروف ہے۔ آیا واقعی ایسا ہوتا بھی ہے؟ واللہ عالم، یعنی کوئی شرعی اعتبار سے تو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے اس کو، کرے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ رشوت ہونا تو سمجھ میں آ رہا آپ جیسے جی فرمائیں بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ اسی لیے کھلا پلا نہ بھی کھلائے تب بھی مزن تہمت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ تہمت کی جگہ آئی ہے، نہ کھلائے کھانا پینا تو وہ تحفہ، حدیث پاک میں تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتی ہے، تو تحفہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے۔ حکیم سے مراد وہ ڈاکٹر حکیم والا حکیم نہیں، دانا سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی۔ یہ اب یہاں مراد کیا ہے حکیم سے یہ مفتی صاحب بتائیں گے، تو سمجھدار آدمی ہے نا، جی یہی جو آپ ارشاد دانا فرماتے عقل مند آدمی کی بھی آنکھ جو ہے وہ اندھی کر دیتا ہے تحفہ، کہ تحفہ جس کا لے گا آدمی مروت میں کچھ نہ کچھ اس کا رعایت کر لے گا۔ تو اب یہ تو جب ان پر موقوف ہے، یہ جو بھی بناتے ہیں اس پر ہی سارے مرتب ہوتے ہیں، تو یہاں اندھی تو ویسے بھی چل رہی ہوتی ہے، تو جو کھلا پلا رہے ہیں وہ اگر آپ اس عہدے پر نہ ہوتے تو یہ آپ کو پانی بھی نہ پلاتے۔ یہاں یہ رشوت ہونے کا ہی قرینہ سامنے آ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی کھایا پیا تو وہ سب لوٹانا پڑے گا جن سے کھایا پیا ہے۔ رشوت میں یہ مسئلہ ہے کہ جس سے لی اس کو لوٹانا ہوگا، وہ نہ رہا تو ان کو وارثوں کو دے، وارث بھی نہ رہے ہوں اور نہ ملے یا پتہ ہی نہیں کس کے لیے تھے، اور جو رشوتیں لیتے ہوں تو وہ دھوم دھام سے لے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو یاد تھوڑی رہتا ہوگا کہ کس کس سے لیا، تو جن جن کا یاد ہے ان کو لوٹائے، یا وہی طریقہ جو بتایا وارثوں کو دے، وارث بھی یا نہ رہے یا کچھ پتہ نہیں، اتنی رقم پھر یہ خیرات کر دے، توبہ بھی کرے، تو تب جا کر یہ توبہ کمپلیٹ ہوگی۔ خالی آئندہ نہیں لوں گا یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ رشوت ایسی رقم ہے جس پر آپ کا قبضہ ہی نہیں ہوا، جس نے دی وہی اس کی ملک پر باقی ہے، یہ اسی کی ہے، اسی کو دینا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ